السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے 5 بنیادی مسائل قربانی پیش کرنے ہیں۔ ہر وہ شخص، ہر وہ مسلمان بھائی جس نے قربانی کرنی ہے، اسے قربانی کے جانور کے متعلق ان 5 باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اسے قربانی کے بارے میں ان 5 چیزوں سے آگاہی ہونا بہت فائدہ مند ہے۔ تو سب سے پہلی چیز حلال مال کا ہونا قربانی کے عمل میں لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ حلال مال کو قبول اور پسند فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان اللہ لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک کے علاوہ کو قبول نہیں فرماتا، حلال اور پاک کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام مال کا ارادہ کرنے سے منع فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ۔ بہرحال قرآن اور احادیث کے ذخیرہ میں حرام مال کمانا بھی گناہ اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ حرام مال اللہ کی راہ میں اگرچہ خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے۔ حرام مال سے حج کیا جائے، قربانی کی جائے یا کوئی بھی عمل اختیار کیا جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتے۔ تو قربانی کا عظیم عمل یہ بھی حلال مال کے ساتھ ہی قبول ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے خالص نیت۔ نیت ارادے کا نام ہے۔ دل کے اندر جو ارادہ موجود ہو اسے نیت کہا جاتا ہے۔ اس کو خالص کرنا بہت ضروری ہے، اور خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کے ارادے قربانی کے سلسلے میں یہ کر لیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قربانی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز ادا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اسی بات کا مجھے حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں اور بھی کئی حوالہ جات اور کئی باتیں قربانی کے حوالے سے ہیں۔ بہرحال قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس کا متضاد یا اس کے الٹ یہ ہے کہ کوئی شخص نعوذ باللہ وہ دکھاوے کے لیے، لوگوں کو نمود و نمائش کرنے کے لیے اور لوگوں سے شہرت اور تعریف حاصل کرنے کے لیے کسی عمل میں دلچسپی لینے لگ جائے، تو ایسا عمل ریاکاری اور غلط نیت کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ بہرحال قربانی میں خالص نیت ضروری ہے، بلکہ جو بھی عمل نیکی کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا جائے اس میں کسی اور کی شرکت نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کی رضا یا کسی اور کی جو دکھلاوا ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمام احادیث کی کتب میں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت یعنی دل کے اندر کے ارادہ پر ہے۔ تو یہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہونا چاہیے کہ یہ قربانی صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، جس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان جسے راضی کرنا چاہتا ہے اس کی پسند کے مطابق چیز لیتا ہے، اس کی پسند کے مطابق اس کو پیش کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے 2 دانتہ جانور۔ تو قربانی کے لیے جو جانور لیا جائے اس کے لیے ایک شرط مقرر کی گئی ہے کہ وہ جانور چھوٹا ہے، بڑا ہے، بھیڑ، دمبا، چھترا، چھتری، بکرا، بکری، اونٹ، گائے، بیل وغیرہ، ان تمام جانوروں کا 2 دانتہ ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی حدیث میں عمر کا تعین نہیں کیا گیا، دانتوں کی یہ نشانی ضرور بیان کی گئی، اور تمام قربانی کے جانوروں کے لیے یہی نشانی رکھی گئی ہے کہ ان کے دانت چیک کر لیے جائیں، ان کے دانت دیکھے جائیں، کم از کم 2 دانتہ جانور ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں، 2 کی بجائے 4 دانتہ ہو جائے، 6 دانتہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ بات ہے کم از کم 2 دانتہ ہو، اس سے کم
کھیرا جانور قرار پاتا ہے، کھیرا جانور قربانی کے لائق نہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، دو دانتہ جانور کے علاوہ قربانی کے لیے کوئی جانور ذبح نہ کرو، ہاں اللہ کہ مجبوری بن جائے، اللہ ان یاسر علیکم فتذبحوا جزۃ من الظان، تو پھر بھیڑ کا کھیرا جانور کر لیا جا۔ تو اس میں مجبوری اور تنگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اگر کھیرا جانور بھی اسی ریٹ پر ہے، اسی قیمت پر ہے جس پر دو دانتہ ہے، اور اسی طرح دو دانتے جانور بھی عام مل رہے ہیں جس طرح کھیرے عام مل جاتے ہیں، تو پھر تو کوئی تنگی نہیں ہے۔ یا بالکل تھوڑا سا فرق ہے، دشواری ہے تھوڑی سی ریٹ کی یا قیمت کی، لیکن وہ بھی فی الحال فی زمانہ ایسا کہیں نظر نہیں آتا۔ تو اگر وہ تھوڑا بہت فرق ہے تو وہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے، بہرحال یہ مجبوری قرار نہیں پاتی۔ دل گواہی دے گا کہ یہ مجبوری نہیں ہے، جس مجبوری میں دو دانتے کی اہمیت ختم ہو جائے، دو دانتے کی جو بات تھی وہ چھوڑ دی جائے، اور کھیرے کی رخصت کو لیا جائے۔ لیکن اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، بلکہ بیپاری لوگ، جانور بیچنے والے لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ جو بھیڑ کا بچہ ہے، بھیڑو ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، اس میں تو کسی طرح کی دانت چیک کرنے نہیں چاہیے، یہ تو لگ جاتا ہے، اس میں دو دانتے کی کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں ایسا نہیں، حدیث پاک میں تو صاف ہے کہ مجبوری کے وقت کھیرا بھیڑ کا بچہ کیا جائے۔ تو وہ مجبوری کا لفظ درمیان میں کھڑا اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، اس بات کے لیے جو ہے نا ہلا رہا ہے، ایک دفعہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ بغیر مجبوری کے کھیرا جانور نہ کیا جائے۔ تو مجبوری کے مسائل اور ہوتے ہیں اور آسانی کے مسائل اور ہوتے ہیں۔ تو جب تک آسانی سے دو دانتہ جانور مل جاتا ہے، یا پھر بالکل اسی طرح جس طرح کھیرا جانور اور جس طرح یہ دو دانتہ جانور ان کے ریٹ تقریباً قریب ہیں، تو پھر کسی طرح کی کوئی بھی دشواری نہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ کئی لوگ کھیرا جانور بھیڑ کا لے لیتے ہیں اور اس کی قیمت اتنی ہوتی ہے یا دو دانتے سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، اور وہ اس کو بغیر دیکھے کھیرے جانور کو لے لیتے ہیں۔ تو یہ تو مجبوری سے بالکل ہی باہر نکل گیا۔ تو مجبوری کے مسائل اس طرح ہیں، جس طرح انسان وضو کے لیے مجبوری ہو، بیمار شدید ہے، پانی نہیں استعمال کر سکتا یا پانی مل نہیں رہا تو تیمم کر لے، مجبوری میں تیمم جائز ہے۔ تو کوئی شخص اگر بغیر مجبوری کے تیمم کرے گا تو سب علماء کے نزدیک اس کا وضو، اس کا تیمم قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی بغیر مجبوری کے اگر کوئی کھیرا جانور کرتا ہے، بھیڑ کا بچہ کرتا ہے، تو وہ قربانی کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی بات ہے بے عیب جانور۔ تو جانور کے اندر جو عیب شریعت نے بیان کیے ہیں ان سے جانور پاک ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، بہنگا اندھا نہیں ہونا چاہیے، بیمار شدید جس کی بیماری جلد پر، جسم پر واضح نظر آ رہی ہو وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح اتنا کمزور یا لاغر دبلا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بدنما وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کانوں کے بارے میں فرمایا کان کٹا، کان لمبائی میں چیرا ہوا، یا اس کے اندر سے پھٹا ہوا کہ چیر آ کے اس میں سوراخ بن گیا، یا پھر سینگ اس کا کٹا ہوا کہ سینگ تو ہیں لیکن کاٹے ہوئے، تو وہ بھی قربانی کے لائق نہیں ہے۔ بعض علماء نے دم کٹے کو بھی قربانی کے لائق نہیں سمجھا، وہ بھی ایک عیب ہے۔ آخری نمبر پر خوبصورت جانور۔ یہ قربانی کے لیے جو جانور لیا جائے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، یعنی ہم نے جو چیز اللہ تعالیٰ کو پیش کرنی ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اگرچہ جانور چھوٹا ہو، سستا ہو، لیکن اس جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر مزید وہ پلا ہوا، خوبصورت، دیکھنے میں اچھا لگتا ہو تو اس کے ساتھ اور زیادہ بہتری ہو جاتی ہے۔ بہرحال خوبصورتی اگر ظاہری طور پر نہ ہو اور ہر عیب سے پاک صاف جانور ہو تو ایسا جانور اللہ کے ہاں قربانی کے لائق ہے، قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی خوبصورتی کا خیال رکھ لے تو اس پر مزید، جسے ہم کہیں گے نور علی نور،